بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدتنا خولہ زوجہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وثق 60 سا کھجوریں قرض تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو حکم دیا کیسے ادا کریں۔ اس نے کم کھجوریں ادا کی تو اس شخص نے لینے سے انکار کر دیا۔ انصاری نے کہا، کیا تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، اور کون سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عادل ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا، اس نے سچ کہا، مجھ سے زیادہ کون عدل کرنے کا حقدار ہے؟ اللہ عز و جل اس قوم کو پاک نہیں کرتا جس کا کمزور طاقتور سے اپنا حق پریشان ہوئے بغیر وصول نہیں کر سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، شمار کرو اور اسے پورا ادا کرو۔ جو قرض دینے والے سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ اس سے راضی تھا تو اس کے لیے زمین کے چوپائے اور سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ نیز جو بندہ قدرت کے باوجود اپنے قرض دینے والے سے ٹال مٹول کرتا ہے تو ہر دن اور رات اس کا گناہ لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وہ قوم پاک نہیں ہو سکتی جس کے کمزور کو اس کا حق پریشان کیے بغیر نہ دیا جائے۔ ایک اعرابی کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض تھا۔ اس نے شدید تقاضا کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں آپ سے جھگڑا کروں گا مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر دیں۔ صحابہ کرام نے اسے جھڑکا اور کہا، تیرا برا ہو، جانتا نہیں کس سے بات کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب حق کے ساتھ تمہیں کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور ان سے فرمایا، اگر تمہارے پاس کھجور ہے تو ہمیں قرض دے دے، جب ہمارے پاس آئیں گی تو تمہیں ادا کر دیں گے۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ بس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں قرض دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کا قرض بھی ادا کیا اور اسے کھلایا بھی، تو اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پورا بدلہ عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بدلہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی نیک لوگ ہیں، کیونکہ وہ قوم پاک نہیں ہو سکتی جس میں کمزور اپنا حق پریشان ہوئے بغیر نہیں لے سکتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قرض کی ادائیگی میں مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور جب تم میں سے کسی کو مالدار شخص کا حوالہ دیا جائے تو وہ اسی سے مانگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قدرت رکھنے والے کا ٹال مٹول کرنا اس کے مال اور سزا کو جائز کر دیتا ہے، یعنی لوگوں سے اس کے ٹال مٹول اور برے معاملے کا ذکر کرنا جائز ہے، کیونکہ مظلوم کے لیے صرف ظالم کے اس کے ظلم کا ذکر کرنا جائز ہے جو ظالم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اور اسے قید کرنا یا مارنا بھی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ظلم کرنے والے امیر، بڑے جاہل اور تکبر کرنے والے فقیر کو ناپسند فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل اس قوم کو پاک نہیں کرتا جس کا کمزور طاقتور سے پریشان ہوئے بغیر اپنا حق وصول نہیں کر سکتا۔ مزید ارشاد فرمایا، جو قرض دینے والے سے اس حال میں جدا ہوا کہ اسے راضی تھا تو اس کے لیے زمین کے چوپائے اور پانی کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ قدرت کے باوجود
اپنے قرض دینے والے سے ٹال مٹول کرتا ہے تو ہر دن، رات، جمعہ اور مہینے میں اس کا ظلم لکھا جاتا ہے۔